بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے، اور ابھی جو سبق چل رہا تھا وہ ہے خوجی ایک مطالعہ۔ تو یہ سبق مکمل ہو گیا ہے۔ اب ان الفاظ کے الفاظ و معنی ہے اور کچھ اس کے سوالات و جوابات ہیں۔ تو میں یہ بھی پڑھا دے رہا ہوں تاکہ اگر 12th کلاس کے اسٹوڈنٹس اگر اس ویڈیو سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے پورے طور پر۔ اصل تو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اپنے ان سبسکرائبرز کے لیے جو اردو پڑھنا چاہتے ہیں اور شروع سے ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اردو کا قاعدہ سے۔ انہوں نے اردو کا قاعدہ پڑھا ہماری ویڈیو کے ذریعے سے، اردو کی پہلی پڑھی، دوسری پڑھی، تیسری پڑھی، چوتھی پڑھی، تو اس کے لیے مزید اور ایڈوانس لیول کی اردو سکھانے کے لیے میں نے اس کتاب کو شروع کیا ہے۔ تو اصل میں ویڈیو تو اپنے ان سبسکرائبر والوں کے لیے ہی بنا رہا ہوں، لیکن اگر 12th کلاس کے اسٹوڈنٹس اگر وہ فائدہ اٹھانا چاہیں تو بھی ہماری اس کتاب کے ذریعے سے، اس ویڈیو کے ذریعے سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب 12th کلاس کی ہی کتاب ہے۔ تو اس وجہ سے میں یہ الفاظ معنی بھی پڑھاتا ہوں تاکہ ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ تو دیکھیے، مشق ایکسرسائز کو کہتے ہیں۔ مشق لفظ و معنی، لفظ ورڈ کو کہتے ہیں، اور واو کے معنی ہوتا ہے اور معنی یعنی میننگ، تو اس کو ملا کر پڑھتے ہیں لفظ و معنی۔ لفظ و معنی واو کو ملا کے پڑھتے ہیں لفظ و معنی۔ دیکھیے، عاقل، یہ سب جو ہے سبق پڑھاتے وقت میں نے سب الفاظ معنی بتایا ہے، لیکن یہاں پر جو صاحب کتاب نے لکھا ہے اس کو میں پڑھ کر بتا دے رہا ہوں۔ تو عاقل کے معنی ہوتا ہے عقل مند۔ متحمل، اسے پڑھیں گے متحمل کے معنی ہے برداشت کرنے والا۔ صفِ شکن کا معنی ہوتا ہے صفوں کو توڑنے والا۔ صف کسے کہتے ہیں؟ لائن کو کہتے ہیں، قطار کو کہتے ہیں، صفوں کو توڑنے والا۔ اور دوسرا معنی اس کا ہے بہادر۔ تو دو معنی ہے صفِ شکن کے۔ گمشدگی اس کے معنی ہے کھو جانا، یعنی کوئی چیز کھو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو گمشدگی اس کے معنی کھو جانا۔ مبالغہ آمیز، اسے کیا پڑھیں گے؟ مبالغہ آمیز، اس کا معنی ہوتا ہے حد سے بڑھا ہوا، اور ایک معنی ہوتا ہے غیر معمولی۔ دو معنی ہے، غیر معمولی، حد سے بڑھا ہوا اور غیر معمولی۔ غیر معتدل اس کا معنی ہوتا ہے جس میں اعتدال نہ ہو۔ اعتدال یعنی برابری نہ ہو، انصاف نہ ہو، جس میں اعتدال نہ ہو۔ حد سے گزر جانے والا، دو معنی ہے، حد سے گزر جانے والا، ٹھیک ہے۔ اجتناب کے معنی ہوتا پرہیز، ٹھیک ہے، پرہیز کرنا۔ اجتناب پرہیز۔ تغیرات کے معنی ہے تبدیلیاں یعنی چینجز، تغیرات یعنی تبدیلیاں۔ حربہ کے معنی ہوتا ہے ہتھیار۔ عقبی کا معنی پچھلا۔ دیکھیے، عقبی ہے، اسے عقبی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے عقبہ، وہ بھی اسی طریقے سے لکھا جاتا ہے عقبہ۔ تو عقبہ کے معنی آخرت کے ہوتا ہے، اور یہ ہے عقبی، اس کا معنی ہوتا ہے پچھلا۔ فیضی یعنی فارسی کا ایک مشہور شاعر جو مغل بادشاہ اکبر کا درباری تھا، ٹھیک ہے، اس کا لقب تھا فیضی، ٹھیک ہے، فیضی پڑھیں گے۔ فارسی کا ایک مشہور شاعر ہے جو مغل بادشاہ اکبر کا درباری تھا، یعنی اس کے دربار میں رہا کرتا تھا۔ مذاق سلیم، اسے کیا پڑھیں گے؟ مذاق سلیم، اس کا معنی ہے اچھا ذوق یعنی ذائقہ سے بنا ہے، ذوق بولتے ہیں نا اس کو، ذوق ہے یعنی ذائقہ، یعنی ذائقہ بھی بولتے ہیں، کوئی چیز کو چکھ کر اس کا ذائقہ، اس کا مزہ بتاتے ہیں۔ تو اچھا مزہ یہ سمجھ لیجئے، اچھا ذائقہ رکھنے والا۔ تو مذاق سلیم یعنی اچھا ذوق۔ حسن انتخاب، اس سے پڑھیں گے حسن انتخاب، نون کے نیچے زیر ہے، تو حسن انتخاب یعنی اس کا معنی ہے انتخاب کا سلیقہ۔ انتخاب کسے کہتے ہیں؟ یعنی سلیکٹ کرنا، سلیکشن
اور سلیقہ یعنی طریقہ، تو انتخاب کا سلیقہ یعنی سلیکٹ کرنے کا طریقہ۔ بذلہ سنجی، بذلہ سنجی اس کا معنی ہوتا ہے ظرافت، اور دوسرا معنی ہے فکر بازی۔ بذلہ سنجی سے کیا پڑھیں گے؟ بذلہ سنجی ظرافت، ظرافت کسے کہتے ہیں؟ یعنی مسخرہ پن، ہنسنا ہنسانا لوگوں کو۔ اور فکر بازی، فکر بازی، فکر یعنی جملے کسنا، جملے، فکر جملے کو کہتے ہیں، بازی یعنی کوئی بھی کسی چیز کا عادی ہو تو اسے کہتے ہیں باز، یہ فلاں جو ہے فکر بازی، تو یعنی فکرے کہنا، جملے کہنا، ٹھیک ہے، جملے کہنا۔ زبان زد فکرے، زبان زد فکرے یعنی وہ فکرے جو زبان پر چڑھے ہوئے ہوں، وہ فکرے، فکرے یعنی جملے، سینٹینس جو زبان پر چڑھے ہوئے ہوں تو اسے کہتے ہیں زبان زد فکرے۔ قرولی، قرولی، قرولی کہتے ہیں ایک قسم کا چاقو، ایک قسم کا چاقو۔ خنجر دوسرا معنی ہے خنجر، تیسرا معنی ہے کٹاری، کٹاری یہ بھی ایک چاقو ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرولی سے پڑھیں گے قرولی، یہ ایک قسم کا چاقو اس کا معنی ہے، دوسرا معنی خنجر، تیسرا معنی کٹاری۔ کجروی، 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 ٹھیک ہے، یہ ہے کجروی، کجروی کا معنی ٹیڑھا پن، ٹیڑھا پن، کجروی کا معنی ٹیڑھا پن۔ زوال آمادہ، زوال آمادہ، زوال آمادہ کے معنی ہے زوال پذیر، زوال پذیر، جو پستی کی طرف جائے، زوال پذیر، زوال پذیر مطلب جو نیچے کو جائے، یعنی جو ختم ہو، جس کا زور ختم ہو جائے اور وہ ختم ہو، نیچے جائے، زوال پذیر، جو پستی کی طرف جائے، پستی یعنی نیچے کی طرف جائے۔ نمک خور، نمک خور، اسے کیا پڑھیں گے؟ نمک خور، ٹھیک ہے، نمک خور پڑھیں گے، واؤ کو نہیں پڑھا جا رہا ہے، نمک خور یعنی نمک کھانے والا، نمک کھانے والا، مطلب وفادار، نمک کھانے والا، ٹھیک ہے، نمک کھانے والا، نمک خور کا مطلب ہے نمک کھانے والا، لیکن یہ جو ہے وفادار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کوئی شخص بہت وفادار ہے، جو جس کا نمک کھاتا ہم بولتے ہیں نا، اس کا نمک کھائے ہے تو اس کے ساتھ میں غلط نہیں کر سکتا، یعنی اس کا پھر وہ وفادار ہو جاتا ہے۔ تو نمک خور جو ہے یہ وفادار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کا لفظی معنی تو نمک کھانے والا ہے، تو نمک کھانے والا یہ نمک خور کا لفظی معنی ہے، اور اس کا مراد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ وفادار، وفادار۔ جل، جل کے معنی ہوتا ہے دھوکہ، اسے کیا پڑھیں گے؟ جل، ٹھیک ہے، یہ جل ہے، اگر یہاں پر اس کو جل، اگر جیم میں زبر لگا رہتا تو پھر جل پڑھتے، تو جل کا معنی ہو جاتا پانی، لیکن یہ جل ہے، جل کا معنی دھوکہ۔ بہی خواہی، بہی خواہی اس کا معنی بھلا چاہنا، اور دوسرا معنی خیر خواہی، دونوں کی معنی ہے۔ بہی خواہی کا معنی بھلا چاہنا، خیر خواہی۔ اور خیر خواہ، خیر خواہ یہاں پر بھی واؤ سائلنٹ ہے، خیر خواہ اس کا معنی بھلائی چاہنے والا، بھلائی چاہنے والا۔ کینہ پروری، کینہ پروری اس کا معنی ہے چھپی ہوئی دشمنی، چھپی ہوئی دشمنی، دوسرا معنی دشمنی پالنا، دشمنی پالنا، چھپی ہوئی دشمنی اور دشمنی پالنا۔ عیوب، عیوب، عیوب کا معنی ہے، عیوب یہ عیب کی جمع ہے، عیب کی جمع ہے عیوب، اس کا معنی ہے برائیاں، برائیاں، ٹھیک ہے، عیب کی جمع عیوب، اس کا معنی برائیاں۔